ہمارے بیچ ہمارے ایک دوست مصعب قاضی ہیں. تھوڑی دیر پہلے مشل بھائی ایگزامپل دے رہے تھے مسٹر بین کی کہ وہ ایک انجینئر رہا ہے اور اس کے بعد پھر اس نے ٹیلی ویژن ڈرامہ میں جو ہے اپنی پہچان بنائی ہے. تو اسی طرح ہمارے دوست مصعب قاضی جو یہاں پر ہیں انہوں نے اپنی تعلیم انجینئرنگ کی مکمل کی ہے، لیکن اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے وہ جرنلزم میں آ گئے. ہندوستان ٹائمز اور دوسرے اداروں کے ساتھ انہوں نے ایز اے جرنلسٹ کام کیا ہے اور ابھی بھی فری پریس جرنل کے ساتھ وہ ایز اے جرنلسٹ کام کر رہے ہیں. ایس آئی آف انڈیا کے ایک سیکریٹری بھی ہیں. میں ان کو دعوت دوں گا کہ وہ آئے اور آج کے حالات میں مسلم اسٹوڈنٹس جب دوسرے کیمپسز میں جائیں گے تو ان کا رول کیا کیسا ہونا چاہیے اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کریں. مصعب قاضی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الامین. اس ہال میں تشریف فرما بھیونڈی شہر کے معززین، ایس آئی او، جماعت اسلامی اور جماعت کی دیگر سسٹر آرگنائزیشن کے ذمہ داران، اور اس پروگرام میں شرکت کرنے والے اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے بہت پہلے سے دلچسپی تھی میڈیا کو لے کر، خاص طور سے اخبار پڑھنے کا بہت شوق تھا. ایون انجینئرنگ بھی جب میں کرتا تھا تو اکثر لیکچرز بنک کرتا تھا. اگین ناٹ ریکمینڈیڈ، آپ لوگ جو ہے پلیز ڈونٹ ٹرائی دس ایٹ ہوم اور کالج ایون. بٹ میں بنک کرتا تھا اور جا کے لائبریری میں بیٹھتا تھا اور انڈیا ٹوڈے میگزین، دا ویک میگزین، آؤٹ لک میگزینس پوری کے پوری جو ہے پڑھ لیتا تھا. بٹ وہ ٹائم پر بھی کلک نہیں ہوتا تھا کہ پھر میں کیوں اپنا وقت یہاں پر فار دا لیک آف اے بیٹر ورڈ ویسٹ کر رہا ہوں. میں کیوں نہیں یہ چیز جس میں مجھے دلچسپی ہے میں کیوں نہیں وہ کروں. تو پھر جو ہے آئی ٹوک اے لیپ آف فیتھ کہ ہاں مجھے جو چیز میں دلچسپی ہے اور مجھے وہ چیز جو ہے کرنا چاہیے. اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں کہنا چاہیے کہ راستہ دکھایا کہ ہاں بھائی چونکہ میڈیا میں دلچسپی ہے تو وہی چیز کرنا چاہیے. اور الحمدللہ حالات سازگار تھے، گھر والوں کا بھی ساتھ تھا، تو اس کی وجہ سے وہ چیز ممکن ہو سکی کہ میں جو ہے چینج کر سکا اپنی فیلڈ. اور الحمدللہ جیسا بھی ہوں، لیکن آئی ایم ورکنگ ایز اے جرنلسٹ اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ آئی ریئلی لو ٹو ڈو. صبح میں جب اٹھتا ہوں تو مجھے اکثر لوگ جب آفس جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ایک ڈریڈ رہتا ہے کہ یار آج پھر سے جانا ہے، پھر سے کام کرنا ہے. وہ چیز ایک نیچرل چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ میں ایک ایکسائٹمنٹ بھی رہتا ہے کہ آج کچھ نیا دیکھنے ملے گا، کچھ نیا سننے ملے گا، کچھ نئی چیز پہ لکھنے ملے گا. تو وہ ایک فیلنگ ہے. تو لانگ سٹوری شارٹ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مجھے لگتا ہے کہ کافی اچھے یہاں پر پریزنٹیشنز دیکھے ہوں گے کریئر کو لے کر، اسکالرشپ کو لے کر. میرے خیال سے باٹم لائن یہ ہے، اگر اسکالرشپ کی پوری پی پی ٹی کا اگر میں ایک لب لباب آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں کہ کم از کم آج کی تاریخ میں اگر کوئی اسٹوڈنٹ چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، اگر وہ تہیہ کر لے کہ اس کو کوئی پرٹیکولر کریئر چوز کرنا ہے یا کوئی پرٹیکولر چیز میں جو ہے اس کو کام کرنا ہے، تو پھر اس کے لیے ریسورسز کی الحمدللہ کمی نہیں ہے. اس کے لیے جو ہے پیسے کی جو ہے اللہ کے فضل سے کوئی نہ کوئی سبیل نکل آ جائے گی. یہ چیز جو ہے اسکالرشپ کی سلائڈ سے کم از کم آپ نے سمجھ لیا ہوگا. اور اس سے پہلے جو کریئر گائیڈنس والا آپ کے پاس میں لیکچر ہوا ہوگا، اگر اس کو بھی اگر میرے خیال سے سم اپ کرنے کی میں کوشش کروں تو وہ یہ کہ باقی تمام فیکٹرز اپنی جگہ پر، لیکن کوئی ایک چیز اگر جو آپ کو آپ کا کریئر ڈیسائیڈ کرنے میں یہ کہنا چاہیے کہ حتمی فیصلہ لینے میں اگر مدد کر سکتی ہے تو وہ یہ چیز کہ وہ کیا چیز ہے جو آپ کو سیٹسفیکشن دیتی ہے، وہ کیا چیز ہے جس کو کر کے آپ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اطمینان محسوس کر سکتے ہیں اور آپ ایسا محسوس کر سکتے ہیں کہ ہاں میں نے کوئی ورتھ وائل چیز کیا ہے، میں نے دنیا میں کوئی ایسی چیز کیا ہے، دن میں کوئی ایسی چیز کیا ہے جس کا مجھے بھی فائدہ ہوا ہے، جس کا لوگوں کو بھی فائدہ ہوا ہے، اور آئی واز اے پروڈکٹیو پرسن. میں نے دنیا میں جو ہے کوئی کام کی چیز کی ہے. اگر یہ فیلنگ اگر آپ کو آتی ہے تو یقین مانیے کہ اس سے اچھی فیلنگ جو ہے شاید ہی دنیا میں کوئی چیز ہوگی. تو میرا آپ لوگوں کو مشورہ یہ ہے کہ آپ اس فیلنگ کو حاصل کرنے کی کوشش جدوجہد جو ہے زیادہ سے زیادہ کریں. اور اگر میں خود اپنی اگر لائف جرنی کی طرف دیکھوں تو مجھے یہ چیز سمجھ میں آئے کہ اگین کریئر چوائس یا کریئر گائیڈنس جب آپ حاصل کرتے ہیں، کاؤنسلنگ حاصل کرتے ہیں،
تو وہ کوئی ایسا ڈیسیجن نہیں ہے کہ آپ ایک پروگرام اٹینڈ کر لیں اس کے بعد میں آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ ہاں اب یہ میں کر سکتا ہوں یا اب یہ میں کر سکتی ہوں یا مجھے یہ کرنا چاہیے, میں یہ بن سکتی ہوں. یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ ایک پریزنٹیشن دیکھ کر یا ایک کاؤنسلنگ کا ایون سیشن اٹینڈ کر کے کریں. یہ اٹ ہیز ٹو بی ان اے وے اے لائف لانگ ڈیسیجن میکنگ پروسیس, کہ آپ کنٹینیوسلی اپنے آپ کو کوشچن کرتے رہیں, سوال کرتے رہیں کہ میں جو کر رہا ہوں am I satisfied with it, کیا یہ چیز جو ہے مجھے میں نے اپنے لیے جو خواب دیکھا ہے, اپنے لیے جو ویژن چنا ہے, کیا وہ چیز حاصل کرنے میں میری مدد کر سکتی ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ ڈیسیجن شاید فوری نہ آئے. اس روم میں جو ہے مجھے اندازہ ہے کہ آپ میں سے بہت ساروں کا جسٹ آپ لوگوں کا اسکول ایجوکیشن یہ ہوا ہے, کلیئر ہوا ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگ جو ہے آلریڈی جونیئر کالج میں داخل ہو چکے ہیں. آپ میں سے بہت سارے لوگ ایون ڈگری میں داخل ہو چکے ہیں. بٹ آپ میں سے کسی کے لیے بھی دیر نہیں ہوئی ہے. کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب تو اتنا ہو گیا ہے, now I can't decide, I can't change my decision or I can't do something else. You could always do something else. عمر کے کسی بھی حصے میں کر سکتے ہیں. تو یہ چیز کو جو ہے آپ لوگوں کو ذہن میں رکھنا ہوگا اور اس کے حساب سے جو ہے آپ لوگوں کو کرنا ہوگا. اب آپ لوگ پوچھیں گے کہ کیوں یہ کریں, کیوں ہم اتنی محنت کریں, کیوں کریئر کو لے کر جو ہے اتنا سارا لیکچر اٹینڈ کریں, اتنا سوچیں اور اتنی چیزیں دیکھیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیز کہیں نہ کہیں علم کے مقصد سے جڑی ہے. الحمدللہ آپ تمام لوگ جو اس ہال میں جمع ہوئے ہیں مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے, اور اسلام میں علم کی اہمیت کیا ہے وہ بتانے کے لیے جو ہے میرے پاس نہ وقت ہے نہ موقع ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ ضرورت بھی نہیں ہے کہ آپ تمام لوگ جو ہے واقف ہے. اگر واقف نہیں ہوتے تو شاید اس ہال میں آپ لوگ آتے نہیں. آپ لوگوں کا اس ہال میں آنا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس میں ایجوکیشن کو لے کر آپ کو اس کی اہمیت معلوم ہے. اسلام میں جو ہے کس طریقے سے علم کو فرض بتایا گیا ہے اور اس کی فضیلت جو بتائی گئی آپ تمام لوگ اس سے واقف ہے. لیکن اس علم کا مقصد کیا ہے, اسلام میں جو ہے وہ علم کیوں انسان حاصل کرے, اس کے جو بہت سارے مقاصد ہے. ایک مقصد اس کا ضرور یہ ہے کہ انسان جو ہے کہیں نہ کہیں اپنے سسٹیننس کے لیے, دنیا میں زندہ رہنا ہے تو اس کے لیے کمانا ہے, اس کے لیے علم حاصل کرے. لیکن اس سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ انسان دنیا کے لیے نافع بنے, ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے کہ ہم ایک ایسا علم حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو علم نافع ہے, جو چیز نفع بخشتی ہے, دنیا کو جو فائدہ دیتی ہے, ایسا علم حاصل کریں. اور ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کو آپ اسی وقت نفع دے سکیں گے جب آپ خود اس چیز میں اچھے ہوں. ایک آدمی اگر لیٹ سے وہ چپل جوتے بناتا ہے, ٹھیک ہے, موچی ہے, اگر وہ موچی اپنے فن میں کامیاب نہیں ہے, اگر وہ اپنے فن میں یکتا نہیں ہے, تو وہ جو ہے آپ اس کے پاس میں جوتے چپل بنانے نہیں لے کر جائیں گے. تو جب ایک موچی کے لیے بھی یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنے فن میں یکتا ہو, اپنے فن میں جو ہے ماہر ہو, تو آپ لوگ جو اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, آپ کے لیے یہ چیز کیسے جائز ہوگی کہ آپ لوگ جو ہے بالکل یہ کہنا چاہیے کہ سطحی قسم کا علم حاصل کریں, بالکل اوپر کی نالج حاصل کریں. آپ کے لیے تو اس چیز میں ڈیپ جانا, اس چیز کو گہرائی سے سمجھنا, اس میں اپنے آپ کو ایکسپرٹ بنانا کتنا زیادہ ضروری ہے. تو کوئی بھی فیلڈ جس کا آپ انتخاب کریں گے, آپ کو اپنے آپ کو اس میں ایکسپرٹ کی لیول تک کے لے جانا پڑے گا, اور آپ اس میں اس وقت تک کے ایکسپرٹ کی لیول تک کے نہیں جا سکیں جب تک کہ آپ کو اس سے ایک لگاؤ نہیں ہوگا. آپ کو اس کو یہ کہنا چاہیے کہ اس سے جو ہے آپ کو ایک اطمینان, ایک عشق جب تک کہ نہیں ہو جاتا ہے تب تک کہ جو ہے آپ اس میں ایکسپرٹ کی لیول تک کے نہیں جا سکیں گے. تو ہم کو جو ہے اس لیول کی کوشش مجھے لگتا ہے کہ ہمیشہ کرنی چاہیے. جو چیز بھی آپ کریں, اور میں یہ صرف انجینئر ڈاکٹر کی بات نہیں کر رہا ہوں, جو بھی فیلڈ کا اگر آپ اپنے لیے انتخاب کریں گے, آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا میں اس میں ایکسپرٹ کی سطح تک جا سکتا ہوں. تو اس کے لیے کریئر کا انتخاب بہت اہم ہو جاتا ہے. کہ آپ, ہم میں سے بہت سارے لوگ کالج اٹینڈ کرتے ہیں, کیوں؟ کیونکہ میرا 12ویں میں اچھا مارکس آ گیا, اس کے لیے میں سائنس لے لیا, گھر والوں نے کہا کہ اس کے لیے کرو تو اس کے لیے میں کر رہا ہوں. تو اس سے آگے بڑھ کر جو ہے آپ لوگوں کو سوچنا پڑے گا. سیکنڈ چیز, کیوں جو ہے یہ کریئر چوائسز لینا ضروری ہے.
ایک ریسنٹلی میں ریسرچ دیکھ رہا تھا، یو ایس میں کی گئی ریسرچ، اور یہ لانگ ٹرم ریسرچ ہے. انہوں نے 2 سیٹس آف اسٹوڈنٹس پہ ریسرچ کیا. ایک وہ اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے 15 سال کی عمر میں یہ سوچا تھا کہ میں کیا بننا چاہتا ہوں، کیا بننا چاہتی ہوں، میں کیا کرنا چاہتا ہوں. اور دوسرا سیٹ آف اسٹوڈنٹس وہ تھا جنہوں نے سوچا نہیں تھا، اور بعد میں انہوں نے 15 سال کے بعد میں جب ان کی عمر 30 سال کی ہو گئی تو انہوں نے ان کے کریئر کا جائزہ لیا. تو ان کو یہ پتا چلا کہ جن لوگوں نے ارلی آن ڈیسائیڈ کیا تھا وہ لوگ جو ہے they tend to be more successful. وہ جو ہے اگر آپ نے پہلے سے سوچا ہو کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں تو اس بات کے زیادہ امکان ہے کہ آپ وہ چیز کریں گے. 15 سال کی عمر میں اگر جب آپ کا 10ویں سے آپ جب 10ویں پاس ہوئے ہیں، 12ویں پاس ہوئے، تب اگر آپ طے کر لیتے ہیں تو اس بات کے جو ہے زیادہ امکانات ہوتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ چیز زیادہ بہتر انداز میں کر سکتے ہیں. دوسری چیز. تیسری چیز اس میں ایک اہم چیز، اور یہ چیز بھی جو اسلام ہم کو بتاتا ہے، وہ یہ کہ علم کے جہاں جو نفع بخشنے والا مقصد ہے، اس علم کا جو سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے معرفت الہی حاصل کرے، انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کو پہچانے. یہ چیز کہیں نہ کہیں ہمارے ایجوکیشن سسٹم سے چلی گئی ہے. تو علم کا جو مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے دین سے قریب ہو جائے. یعنی اگر آپ اکنامکس پڑھ رہے ہیں اور جب آپ اکنامک تھیوریز پڑھتے ہیں تب آپ کو یہ ریئلائز ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے معاشی نظام سجیسٹ کیا ہے وہ کتنا بہتر ہے. جب آپ سوشیولوجی پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسلام کا معاشرتی نظام بنایا ہے وہ کتنا زبردست ہے. جب آپ بایولوجی پڑھتے ہیں اور جب آپ سیل کے بارے میں پڑھتے ہیں تب آپ کو ریئلائز ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی خلقت کتنی اعلیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنا زبردست انسان کو بنایا. تو یہ چیز آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جائے گی. تو ایک شخص جو علم حاصل کرتا ہے، اور علم سے مراد جو ہے صرف سو کالڈ دینی علم نہیں ہے، ایک شخص جو علم حاصل کرتا ہے جس میں دنیاوی دینی سارے علوم شامل ہے، تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے قریب تر ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب جا سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ سے قریب جانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے آپ سے قریب ہو. معرفت الہی سے پہلے کہیں نہ کہیں معرفت ذات آتی ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو پہچانتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب جا سکتا ہے. انسان کو جب اندازہ ہوتا ہے کہ میں کون ہوں، میری حیثیت کیا ہے، تب اس کو اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے میں، اللہ تعالیٰ کو ڈسکور کرنے میں جو ہے زیادہ آسانی ہوتی ہے. انسان کو جب اس بات کا ادراک ہوتا ہے کہ مجھ میں کیا صلاحیت پنہا ہے، مجھ میں کیا ٹیلنٹ ہے، اور اس ٹیلنٹ کے نتیجے میں جب وہ علم حاصل کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب جانے کے اس کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. ایک شخص لیٹس سے جس نے اپنے لیے بایولوجی کا انتخاب کیا ہے، جب وہ بایولوجی کی باریکیوں کو سمجھے گا اور اس کو پڑھے گا تب اس کو اندازہ ہوگا کہ کتنا کمپلیکیٹڈ اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہے. تب جا کے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے اور زیادہ قریب جا سکے گا. تو اس کے لیے بھی جو ہے کریئر چوائسز بنانا، علم حاصل کرنا اور اس میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا، ایکسپرٹ کے لیول تک جانا، یہ جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے. عزیز ساتھیوں، یہ تو جو تھی اصل میں کچھ یہ کہنا چاہیے کہ آئیڈیلسٹک باتیں آپ کہیں گے جو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کیا. اب کچھ چیز جو ہے ہم حقیقت پر مبنی بات کرتے ہیں. سچی بات تو یہ ہے کہ انسان جو بھی کریئر چوائسز اپنے لیے چنتا ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کے آس پاس کا کے ماحول کا، آس پاس کے انوائرمنٹ کا، آس پاس کے سماج کا نتیجہ ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر میں نے بھی انجینئرنگ لیا تو اس کی وجہ ہوگی کہ بھائی شاید میں نے دیکھا ہوگا کہ انجینئر کی سماج میں عزت ہوتی ہے، شاید میرے دوست لوگ وہ کر رہے ہوں گے، شاید مجھے اس وقت کوئی اچھا میں پتہ نہیں کوئی مووی دیکھ لیا ہوں گا جس میں انجینئرز کو گلوریفائی کیا گیا ہوگا، یا مجھے لگا ہوگا کہ بھائی سماج میں چونکہ سائنس پڑھنے کی اہمیت ہے اس کے لیے سائنس لینا چاہیے، یا پھر ہو سکتا ہے میں نے اپنے آس پاس صرف انجینئرز کو دیکھا ہوگا. تو اکثر آل سیڈ اینڈ ڈن ہماری کریئر چوائسز جو ہے ہم جس سوشو اکنامک ملیو میں رہتے ہیں، ہم جس سماج کا تانا بانا ہے اسی سماج کے نتیجے میں ہمارا کریئر بنتا ہے. ہم کتنی ہی آئیڈیلسٹک بات کر لیں، ہے نا، اگر آپ کا تعلق بھیونڈی شہر سے ہے، اگر آپ کے والد جو ہے ایک یہاں پر پاور لوم میں کاریگر ہیں، اگر اس سے پہلے جو ہے آپ کے گھر میں کسی نے تعلیم حاصل نہیں کی ہے، تو ایک ایسے اسٹوڈنٹ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے یہ چیز کہ وہ جو ہے ایک آزادانہ کریئر چوائس اپنے لیے بنائے کہ بھائی میں جا کے IIT میں پڑھوں گا. ہو سکتا ہے اس کا خواب ہو سکتا ہے وہ چیز جانتا ہو، لیکن بسا اوقات انسان جانتا بھی نہیں ہے کہ اس طرح کے ادارے موجود ہے
اللہ یہ کہ SIO جیسی کوئی آرگنائزیشن آ جائے اور آپ کو بتائے کہ ہاں بھائی یہ اسکالرشپ ہے, یہ آرگنائزیشن, آپ یہ تمام چیزیں کر سکتے ہیں. لیکن اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں ہم جس سماج میں رہتے ہیں اسی کا پروڈکٹ ہوتے ہیں. اسی لیے خاص طور سے, اور انڈیا کی اگر ہم بات کریں, یہاں پر کہیں نہ کہیں ہمارے پاس میں تمام لوگوں کے پاس میں جو ہے ایک بھیڑ چال ہوتی ہے کہ ہاں بھائی جو شخص ایک شخص کر رہا ہے سبھی لوگ جو ہے اس کے پیچھے جاتے ہیں. تو ایسے میں ہمارے لیے اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے, ایسے میں ہمارے لیے اور زیادہ چیلنجنگ ہو جاتا ہے کہ ہم کس طریقے سے جو ہے تعلیم کے میدان میں اپنا لوہا منوائیں. ہمارے لیے جو ہے اور زیادہ ہم کو ہمت کرنی پڑتی ہے کہ بھئی ہم اپنا شہر چھوڑ کر جائیں, ہم جو ہے ہمارے باپ دادا نے جو چیز نہیں کیے ہم وہ چیز کرنے کی کوشش کریں. ہمارے پاس میں لمیٹڈ ریسورسز ہیں, ہمارے پاس محدود وسائل ہے, پیسے کم ہے, اس کے باوجود ہم بڑے خواب دیکھیں. یہ چیز جو ہے عزیز ساتھیوں ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ہے, اور مجھے اس بات کا اندازہ ہے کیونکہ انسان جتنا بھی کوشش کرے اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ وہ جو اپنا سماجک سٹرکچر ہے, خاص طور سے ہندوستان جیسے ملک میں جہاں پر کاسٹ سسٹم کہیے, ذات برادری کہیے, یہاں پر پاورٹی کہیے, جو اتنی زیادہ جس سماج میں رچی بسی ہے ان کے لیے جو ہے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر جو ہے بہت ساری ہماری بہنیں موجود ہیں, اور اکثر جب رزلٹ آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ہیڈ لائن ہوتی ہے. کیا ہیڈ لائن ہوتی ہے بتائیے؟ 10ویں کا رزلٹ آتا ہے تو کیا ہیڈ لائن ہوتی ہے اکثر اخبار میں؟ بتائیے جی. لڑکیوں نے بازی مار لی, جی ہے نا, یہی اکثر ہیڈ لائن ہوتی ہے. ملینی پناہ بازی مار لی, مراٹھی میں یہ ہیڈ لائن ہوتی ہے. گرلز آؤٹ شائن بوائز, ہے نا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکیاں جو ہے تعلیم کے میدان میں خاص طور سے اسکول تک کے یا ایون جونیئر کالج تک کے اکثر وہ لڑکوں سے زیادہ بیٹر پرفارم کرتی ہے. لیکن پھر کہیں نہ کہیں سماجک سوشل جو یہ کہنا چاہیے کہ جو ریزنز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے پھر ان کا ڈراپ آؤٹ ریشو بڑھ جاتا ہے. وہ اپنا جو پوٹینشیل اللہ تعالیٰ نے ان کو جو صلاحیتیں دی ہے اس کو پورے طور پر جو ہے وہ ریئلائز نہیں کر پاتی ہے, تو ان کے لیے یہ چیز اور زیادہ مشکل ہو جاتی ہے. تو ان تمام چیزوں کا ادراک کرتے ہوئے میں یہ آپ تمام لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ذہنی طور پر کھولیں. جب تک کہ ہم اپنے آپ کو ذہنی طور پر کھولیں گے نہیں, ہم ان تمام چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں. تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ وی ٹیک دیٹ لیپ آف فیتھ. ہم لوگ جو وہ چھلانگ لگانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. اور اگین آخری بار میں وہ چیز دہرا رہا ہوں کہ یہ چیز آسان نہیں ہوگی, لیکن انگلش کی کہاوت ہے کہ if you are not afraid of doing something, perhaps it's not worth doing. مطلب اگر کسی چیز سے آپ کو ڈر نہیں لگ رہا ہے تو پھر وہ کرنے کی کوئی مطلب وہ چیز یہ حیثیت ہی نہیں رکھتی ہے کہ آپ وہ چیز کریں. کوئی چیز کرنے میں آپ کو جھجک نہیں محسوس ہو رہی ہے تو وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ وہ چیز آپ کریں. اگر آپ کو سب چیز آسان لگ رہی ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو چیلنج نہیں کر رہے ہیں آگے بڑھنے کے لیے. تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو چیلنج کریں, اور جو بھی پوٹینشیل اللہ تعالیٰ نے, جو بھی آپ کو صلاحیتیں, جو بھی آپ کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے چیزیں دی ہے, آپ اس کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں. یہ چیز جو ہے نہ صرف ایک انسان ہونے کے ناطے آپ کی ذمہ داری, بلکہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے جو ہے آپ کی ذمہ داری ہے. آج ہم دیکھتے ہیں خاص طور سے ایک زمانہ تھا اس ملک میں جب مسلمان حکومت کرتے تھے, بڑی عہدوں پر فائز تھے, کہیں نہ کہیں ان کے پاس میں جاگیریں تھی, بڑے یہ کہنا چاہیے کہ وہ ان کے پاس میں پوسٹ تھے. لیکن پھر جو ہے برٹش حکومت آتی ہے, مغلیہ سلطنت کا زوال ہوتا ہے, اور مسلمانوں کے ہاتھ سے جاگیریں چھوٹ جاتی ہے, اور پھر جو ہے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ گاؤں سے شہروں کی طرف ان کی ہجرت ہوتی ہے, مائیگریشن ہوتا ہے, اور پھر اس وقت جو چھوٹے موٹے جابز اویلیبل رہتے ہیں اس کے نتیجے میں جو ہے وہ جابز لیتے ہیں. اس کے لیے بڑی تعداد میں آپ کو دیکھیں گے کہ مل میں کام کرنے والے لوگ مسلمان ہیں, گیریج میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں وہ مسلمان ہیں, گھروں میں کام کرنے والی جو عورتیں ہیں وہ مسلمان ہیں. تو اس کے نتیجے میں کہیں نہ کہیں یہ ہوا کہ سماج میں جو اہم پوزیشنز ہیں, سماج میں جو اہم یہ کہنا چاہیے کہ جو لوگ ڈیسیژن میکنگ اپنے پاس میں رکھتے ہیں, وہاں سے کہیں نہ کہیں مسلمان آہستہ آہستہ کم ہوتے گئے. تو اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ جہاں پر بہت سارے مسائل کھڑے ہوئے وہیں پر کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنا آسان ہو گیا. خاص طور سے ایسی طاقتیں جو مسلمانوں سے نفرت کرتی ہے, ایسی طاقتیں جو مسلمانوں کو آگے بڑھتا نہیں دیکھنا چاہتی, ان کے لیے یہ چیز بہت آسان ہو گئی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ سول سروسز میں IAS IPS آفیسرز جس کو ہم کہتے ہیں, اس میں ہارڈلی 3 سے 4% مسلمان ہے. آج بھی پچھلے میرے خیال سے
ایک مہینہ پہلے یا 1-2 مہینہ پہلے UPSC کا رزلٹ آیا تھا کمپٹیٹیو سول سروسز ایگزام کا CSE کا, اس میں 930 کے قریب لوگ سلیکٹ ہوئے جس میں بمشکل تمام 30 مسلمان ہیں. کتنا پرسنٹ ہو گیا 930 میں سے 30؟ بتائیے جلدی سے, میتھس میں کون اچھا ہے جی؟ کتنا 3-4%, رائٹ, ناٹ مور دین دیٹ. یہی حال جو ہے پولیس کا بھی ہے, یہی حال ہم جتنی بھی اہم دیکھیں, کہیں یہاں پر کسی کالج میں چلے جائیں کتنے مسلمان پروفیسر, آپ اندازہ لگا لیں گے کہ بھئی کتنے جو ہے ایک پچھڑا پن آ گیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کے لیے ذمہ دار ہیں, لیکن اس تصویر کو بدلنے کا کام ضرور جو ہے آپ کر سکتے ہیں. چونکہ میرا تعلق جو ہے میڈیا سے ہے اور اس میں بھی خاص طور سے میں ایجوکیشن کو کور کرتا ہوں, تعلیم کو کور کرتا ہوں, تو پچھلے مہینے جو ہے وہ 30 لوگوں میں سے ایک جو لڑکا تھا اس سے میرا ملاقات کا مجھے موقع حاصل ہوا. اس کا نام ہے سید محمد حسین. اس کا 570 رینک آیا ہے, آل انڈیا 570 رینک. سب سے زیادہ انڈیا کا یہ کہنا چاہیے کہ ٹفسٹ ایگزام ہے, سب سے زیادہ مشکل ایگزام جو ہے سول سروسز کا ایگزام, UPSC کا ایگزام ہوتا ہے, جس میں لوگ جو ہے 1 بار نہیں, 2 بار نہیں, 3 نہیں, 4 نہیں, 5 نہیں, 8-8, 9 بار اپیئر ہوتے ہیں اور پھر بھی جو ہے وہ سلیکٹ نہیں ہوتے ہیں. لیکن اس لڑکے کا چوتھے اٹیمپٹ میں جو ہے الحمدللہ سلیکشن ہو گیا, 570 رینک آیا. اب بولیں گے کہ اس میں خاص بات کیا ہے؟ اس کی خاص بات یہ ہے کہ میں اس کے گھر پہ گیا تھا اور میں نے اس کا گھر دیکھا. ممبئی میں مزگاؤں ڈاک آپ جانتے ہیں, کسی نام سنا ہے مزگاؤں ڈاک کا ایریا؟ بیسیکلی ایک ساحل سمندر کا علاقہ ہے, بندرگاہ ہے, وہاں پر جو ہے جہاز آتے ہیں, اس میں سے سامان اتارنا ہوتا ہے, سامان لوڈ کرنا ہوتا ہے, وہاں پر جو ہے یہ کام ہوتا ہے. تو اس کا باپ جو ہے وہ ڈاک ورکر, یعنی وہاں پر سامان لوڈنگ ان لوڈنگ کا جو کام ہے وہ اس کا باپ کرتا تھا اور زندگی بھر اس نے وہی کیا. اس کے بھائی وغیرہ وہ بھی یہی کام کرتے تھے. لیکن اس لڑکے اور اس کا اگر آپ گھر دیکھیں, ممبئی کے کا جو سلم ایریا ہوتا ہے, وادی بندر کا جو سلم ایریا, آپ نے ممبئی کا کوئی سلم دیکھا ہے؟ کسی نے دیکھا ہے؟ ہاتھ اٹھائیے جی. شاید آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو موقع نہیں ہوا ہوگا. بھیونڈی میں آپ نے دیکھا ہوگا, لیکن بھیونڈی کے سلمز اور ممبئی کے سلمز میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. لٹرلی آپ دیکھیں گے اتنا چھوٹا سا جو ہے وہ گھر رہتا ہے, اور ایسے حالات میں رہتے ہوئے اس لڑکے نے سول سروسز کا ایگزام کریک کیا. تو وہ چیز اگر وہ لڑکا کر سکتا ہے تو وہ آپ تمام لوگ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ بڑا خواب دیکھنا, اپنے آپ کو پروپیل کرنا. اکثر ہوتا یہ کہ چونکہ ہم بھیونڈی جیسے شہر میں رہ رہے ہیں, یہاں پر اللہ کے فضل سے مسلمانوں کے بہت سارے تعلیمی ادارے بھی قائم ہو گئے ہیں, سکولز ہیں, کالجز ہیں, ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے کہ بھئی کسی ایک کالج میں ایڈمیشن مل گیا, کسی ایک یہاں کے جونیئر کالج میں ایڈمیشن مل گیا, تو وہ اچھی چیز ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن آپ کو اس کے آگے بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے آگے بھی ایک دنیا, بہت بڑی دنیا ہے. ہم کیسے یہاں سے اس دنیا میں جائیں, اس کے لیے جو ہے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنا ہوگا. تو وہ چیز آپ لوگوں کے مد نظر ہونی چاہیے. پھر جب آپ کالج میں انٹر ہوں گے, آپ میں سے بہت سارے لوگ جو ہے آلریڈی کالج کے اندر میں انٹر ہو چکے ہیں, بہت سارے لوگ جانے والے ہیں, تو یقین مانیے ایک بہت زیادہ اینکشیس مرحلہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم ایک نئی جگہ پر جا رہے ہیں. اب تک کے تو ہم ہمارے پاس والے اسکول میں ہوتے تھے یا ہمارے پاس والے جونیئر کالج میں ہوتے تھے, سب ہمارے جاننے پہچاننے والے ٹیچرز ہوتے تھے, اور پھر جو ہے اچانک ایک بالکل نیا اجنبی ماحول سے ہمارا سامنا ہوتا ہے. پھر وہاں پر پڑھائی جو ہوتی ہے شاید اس کا میڈیم بھی الگ ہوتا ہے, انگلش میڈیم میں پڑھائی ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے نئے لڑکے اور لڑکیاں ہمارے ساتھ میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں جو کافی کمپیٹیٹیو ہوتے ہیں. پھر ایٹ دا سیم ٹائم آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہاں پر شاید ہمارے اسکول میں تو صرف لڑکے ہی لڑکے ہوتے تھے, اب یہاں پر لڑکیاں بھی آ گئی ہے, اور لڑکیاں دیکھتی ہیں کہ بھئی ہمارے صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوتی تھی, اب یہاں پر لڑکے بھی آ گئے ہیں, تو وہ جو ہے ایک نیا ڈائنامک آ جاتا ہے. تو ایسے میں جو ہے انسان کا اینکشیس ہونا, انسان کا یہ کہنا چاہیے کہ ہچک کا شکار ہونا بہت زیادہ نیچرل سی چیز ہے. لیکن جب آپ کالج میں داخل ہوتے وقت ان تمام چیزوں کو ذہن میں لائیں گے جو میں نے یہاں پر بھی بتائی ہے, تو آپ کے لیے کالج کی لائف کو سر کرنا بلکہ اس میں ایکسل کرنا جو ہے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا. اکثر ہوتا یہ ہے کہ جب خاص طور سے مسلمان لڑکے اور لڑکیاں جب کیمپسز میں انٹر ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ دو ایکسٹریم کا شکار ہو جاتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں جو اس ماحول کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں,
اس ماحول کو دیکھ کر جو ہے کہیں نہ کہیں سبڈیوڈ ہو جاتے ہیں کہ یار اب میں یہاں پر کیسے پڑھ پاؤں گا یا پڑھ پاؤں گی, میں جو ہے کیسے اتنے سارے لوگوں سے کمپیٹ کر پاؤں گا یا کر پاؤں گی, اور پھر کہیں نہ کہیں وہ اپنے خول کے اندر میں دب کے رہ جاتے ہیں. اور وہیں پر ایک دوسری ایکسٹریم پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہیں پر یہ کہنا چاہیے کہ کالج کی جو رنگینیاں ہوتی ہیں وہ اس کے اندر میں چلے جاتے ہیں کہ بھائی دوستوں کا ایک سرکل بن گیا, لیکچرز کو بنک کر کے جو ہے ان کے ساتھ میں ٹائم پاس کر رہے ہیں, یا افیئر ہو گئے کسی کے ساتھ میں جو ہے لڑکا لڑکی کے ساتھ میں یا لڑکی لڑکے کے ساتھ میں جو ہے وقت بتا رہے ہیں. تو یہ کہیں نہ کہیں دو ایکسٹریم کا جو ہے شکار ہو جاتے ہیں. اگر لیکن ہمارے پاس میں ہمارے سامنے ہمارا نصب العین رہے گا, ہمارا مقصد رہے گا کہ ہم کالج میں انٹر کیوں ہوئے ہیں, اس کے پیچھے کی کیا وجہ ہے, کیا ہم یہاں پر اچھا وقت گزارنے کے لیے آئے ہیں, یا محض ہمارے گھر والوں نے کہا ہے کہ نہیں گریجویشن کرنا تو ضروری ہے نا, اگر تمہارے کو شادی کرنی ہے لڑکیوں کو کہا جاتا ہے تو گریجویٹ ہونا ضروری ہے, اس مقصد کے لیے اگر کالج میں آئے ہیں, یا لڑکوں کو کہا جائے کہ آج گریجویشن کے بغیر تو نوکری ملتی نہیں ہے تو گریجویشن کرنا ہی پڑے گا, تو اس کے لیے اگر آپ گریجویشن کرنے آئے تو پھر جو ہے آپ کے لیے بہت آسان ہوگا شیطان کے لیے کہ آپ کو جو ہے وہ اچک لے. لیکن اگر آپ کے پاس میں آپ کا نصب العین ہوگا کہ میں جو ہے اس کالج میں کیا حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں, میں جو ہے علم نافع حاصل کرنے کے لیے آئی ہوں, میں جو ہے اپنا پوٹینشیل معلوم کرنے کے لیے آئی ہوں, میں جو ہے دنیا کو کچھ دینے کے لیے آئی ہوں, تو آپ کے لیے جو ہے کالج کی لائف کو سر کرنا بلکہ اس میں ایکسل کرنا جو ہے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا. پھر جو ہے آپ یہ کیا بولتے ہیں دوستوں کی محفلوں میں وقت برباد نہیں کریں گے, پھر آپ جو احساس کمتری کا شکار نہیں ہوں گے, یار اتنا مشکل سبجیکٹ ہے میں کیسے کروں گا, پھر جو ہے آپ افیئرز کرتے نہیں پھریں گے, پھر جو ہے آپ یہ دیکھیں گے کہ میں یہاں پر کس لیے آیا ہوں اور اس کے لیے اپنے آپ کو قابل بنانے کی کوشش کریں گے. اگر میری انگریزی کمزور ہے تو میں کس طریقے سے جو ہے اپنی انگریزی کو بہتر کرنے کی کوشش کروں, اگر مجھے کوئی سبجیکٹ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو کس طریقے سے جو ہے میں اپنے آپ کو اس میں امپروو کرنے کی کوشش کروں, یا اگر مجھے کوئی سبجیکٹ نہیں جم رہا ہے, کوئی کورس نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو کیا اس سے کوئی بیٹر کورس ہے جو میں کرنے کی کوشش کروں. آپ ان تمام چیزوں کی طرف جو ہے اپنا فوکس لگائے رکھیں گے, تو یہ چیز جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے. آخری چیز جو میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ اب یہاں پر جو ہے آئی ایم شیور بہت سارے لوگ جو ہے آپ لوگ یہاں پر جو مسلم اداروں والے کیمپسز ہیں اس میں پڑھتے ہوں گے, اور بہت سارے لوگ جو ہے جو غیر مسلم اداروں والے کیمپسز ہیں اس میں تعلیم حاصل کرتے ہوں گے. آپ لوگ ذرا ہاتھ اٹھائیں گے جو یہاں پر غیر مسلم اداروں میں پڑھ رہے ہیں, ایٹ لیسٹ ایک ہی ہے جی. اور اسکول کے کتنے بچے ہیں جن کا ابھی غیر مسلم اداروں میں ایڈمیشن ہوا ہے یا لینا چاہتے ہیں؟ نہیں لینا چاہتا ہے کوئی, سب یہیں پہ پڑھنا چاہتے ہیں, کیا وجہ ہے اس کی؟ کوئی ایک بتائیے جلدی سے, میرا وقت ختم ہو رہا ہے. یہاں پر تو ہے ایون نان مسلم اداروں والے کالجز بھی ہیں, کیوں نہیں پڑھنا چاہتے ہیں؟ کوئی تیزی سے بتائیے جلدی کھڑے ہو کے. جی پارشلٹی ہوتی ہے جی, اور کیا ہوتا ہے جی, اور کیا ہوتا ہے جلدی بتائیے, کیوں نہیں پڑھنا چاہتے ہیں؟ پارشلٹی ہوتی ہے, اور کیا ہوتا ہے؟ ماحول خراب رہتا ہے جی, اور کیوں؟ عامر بھائی آپ غیر مسلم ادارے میں پڑھے ہیں, کہ پارشلٹی ہوئی تھی آپ کے ساتھ میں؟ آپ کے ساتھ نہیں ہوئی تھی؟ شاہین بھائی آپ کے ساتھ ہوئی تھی؟ نہیں ہوئی تھی. ذکی بھائی آپ کے ساتھ ہوئی تھی؟ تین تو آپ کے ساتھ ہوئی تھی, آپ کے ساتھ بھی نہیں ہوئی تھی, تو چار لوگ جی آپ کے ساتھ ہوئی تھی, آپ کے ساتھ بھی نہیں ہوئی تھی. تو اگر آپ ایکچوئل میں جائیں گے تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ کوئی ایسا یہ نہیں ہے, ماحول نہیں ہے کہ بھائی کوئی مسلمان کو دیکھ لے گا تو اس کے ساتھ میں پارشلٹی ہی کرنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. اکثر میں بول رہا ہوں, سب نہیں, اکثر ادارے, اکثر لوگ, اکثر ٹیچرز, پروفیسرز وہ ہوتے ہیں جو آپ کی سنسیئرٹی دیکھتے ہیں. اگر آپ مسلمان ہیں تو پھر جو ہے تو بھی آپ کو ویسے ہی ٹریٹ کریں گے جتنا غیر مسلم کریں گے. ہیونگ سیڈ دیٹ, ہم لوگ تمام لوگ یہ جانتے ہیں کہ آج کہیں نہ کہیں بہرحال ایک ماحول ایسا بن گیا ہے کہ ہم سبھی کہیں نہ کہیں ایک انسیکیورٹی کا شکار ہو گئے ہیں, اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ایون غیر مسلم کیمپسز میں پڑھتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں
اپنے ہی خول کے اندر میں بند ہو جاتے ہیں کہ بھائی مسلمانوں کا 4 لڑکوں کا 4 لڑکیوں کا ایک گروپ ہے، وہ آپس میں ہی رہتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں اس کا جو بڑا نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جب آپ اپنے ہی بولتے ہیں کنویں کے مینڈک بنے رہیں گے، باقی دنیا کو نہیں دیکھیں گے، ان کے پاس میں ہمارے پاس ہم کو دینے کے لیے کیا ہے وہ چیز کی طرف نہیں جائیں گے، تو پھر آپ اس کنویں سے کبھی باہر نہیں نکل پائیں گے. تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ بھائی ایون اگر باہر پارشلٹی بھی ہوتی ہے، حالانکہ 4 لوگوں نے گواہی دی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر ہوتی بھی ہے تو اس کے باوجود جو ہے ہم وہاں پر رہ کر اپنا لوہا منوانے کی کوشش کریں گے. اس چیز کو اپنے ذہن میں آپ کو ہمیشہ رکھنا پڑے گا. اور وہاں پر جا کر بھی آپ کو صرف اپنے سرکل میں محدود نہیں رہنا ہوگا، آپ کو جو ہے باقی دنیا سے انٹریکٹ کرنا پڑے گا. اور اس کا ایک دوسرا نقصان ہوتا ہے. دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ ماحول جو خراب ہے، خاص طور سے مسلمانوں کو لے کر، اسلام کو لے کر جو نفرت کا ماحول، اسلاموفوبیا جس کو کہتے ہیں، وہ جو پروان چڑھایا گیا ہے، اس کی جہاں بہت ساری وجہ ہے. پولیٹیکل ریزنز ہیں، کچھ لوگ جو ہے چاہتے ہیں فسادات ہو، کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف نفرت ہو. میں ان تمام چیزوں سے انکار نہیں کر رہا ہوں، وہ تمام چیزیں صحیح ہے، ہمارے خلاف جو ہے سازشیں ہو رہی ہے، اس سے بھی کوئی انکار نہیں کر رہا ہوں. لیکن اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم بھی جو ہے اپنے آپ کو گھٹوائز کر لیتے ہیں، ہم بھی اپنے آپ کو سیمت کر لیتے ہیں کہ ہم بھی بھائی صرف مسلم اداروں میں پڑھیں گے، ہم بھی ایون غیر مسلم کالجز میں چلے جائیں گے تو غیر مسلموں سے ہمارا تعلق نہیں ہوگا. اس کا ایک جو نقصان ہوتا یہ ہے کہ اسلام کی جو صحیح نمائندگی ہو سکتی تھی وہ کرنے سے ہم چوک جاتے ہیں. کہ بھائی اگر اسلام کو لے کر لوگوں کے پاس میں غلط فہمیاں ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی مسلمان جو ہے ٹیررزم کرتے ہیں، مسلمان جو ہے گائے کو مارتے ہیں، مسلمان جو ہے 4 شادیاں کرتے ہیں، فلانا ڈمکانا. تو یہ تمام چیزیں جو ان کے ذہنوں میں ہیں وہ آپ اس وقت تک کے دور نہیں کر سکیں گے جب تک کہ آپ ان سے قریب نہیں ہوں گے. اور ان سے قریب آپ کب ہوں گے؟ جب آپ ان کے ساتھ میں اٹھیں گے، بیٹھیں گے، ان کے ساتھ میں تعلیم حاصل کریں گے، ان کو بتائیں گے کہ نہیں مسلمان ایسے نہیں ایسے ہوتے ہیں. جب آپ اپنے کردار سے، جب آپ اپنے عمل سے اور آپ اپنے قول سے یہ چیز ان کو نہیں بتائیں گے تو یہ جو نفرت کا ماحول ہے وہ خدا نہ خواستہ جو ہے وہ پروان چڑھتا جائے گا. اور جو ماحول کی جو خرابی کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں وہ ماحول کی خرابی کم نہیں ہوگی، ماحول کی خرابی جو ہے وہ اور زیادہ خدا نہ خواستہ بڑھتے جائے گی. تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے اس چیز سے ہچکچائیں نہیں کہ اگر ہم جو ہے اپنے شہر سے باہر یا یہاں پر جو کالجز اویلیبل ہے اس سے بھی اگر باہر جا کے ہم تعلیم حاصل کر سکتے ہیں تو ہم ضرور کریں. اور اس میں خاص طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی ماحول کی خرابی میں دوسری چیز یہ ہے کہ بھائی ہم دیکھتے ہیں کہ باہر جو ہے کہیں نہ کہیں ایک ننگاپن ہے، باہر جو ہے عریانیت ہے، باہر جو ہے کھلا ہوا ایک ماحول ہے جہاں پر لڑکے اور لڑکیوں کو آزادانہ ملنے کا موقع ملتا ہے. تو اصل میں سچی بات یہ ہے کہ ماحول کا اثر تو ہوتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن ماحول سے زیادہ جو چیز کا اثر ہوتا ہے وہ اس چیز کا کہ انسان جو ہے خود اپنے آپ کو کس طریقے سے اپنی تربیت اس طریقے سے کرتا ہے کہ وہ ماحول سے بچائے رکھے. کیا ماحول خراب ہے اس کے لیے آپ جو ہے کل کے دن جو ہے بڑے ہوں گے تو کاروبار نہیں کریں گے کہ بھائی دنیا کے اندر میں لوٹ مار عام ہے، کرپشن عام ہے، یہاں پر جو ہے جھوٹ کا بازار گرم ہے، تو کیا آپ دنیا کے اندر میں کام نہیں کریں گے، آپ کاروبار نہیں کریں گے، آپ جاب نہیں کریں گے؟ میں میڈیا میں کام کرتا ہوں، آج میڈیا سے زیادہ بکا ہوا کون ہے آپ لوگ جانتے ہیں. میڈیا سے زیادہ جو ہے یہ کہنا چاہیے کہ نفرت کون پھیلا رہا ہے آپ لوگ جانتے ہیں. لیکن کیا ہم اپنے آپ کو دنیا سے اس طریقے سے بچائے رکھیں گے تو پھر اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ ایک تو آپ اپنا پوٹینشیل فلی یوٹیلائز نہیں کر سکیں گے، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو صلاحیتیں دی ہے آپ اس کو پورے طور پہ استعمال نہیں کر سکیں گے. اور اس کا جو بڑا نقصان ہوگا کہ جو آپ جیسے لوگ ہیں، جو صحیح سوچنے والے لوگ ہیں، وہ اگر اس سے ہٹ جائیں گے تو کہیں نہ کہیں دنیا کا ماحول جو ہے خدا نخواستہ خراب ہونے کے اور زیادہ چانسز ہیں. تو آپ یہ مت سوچیے کہ آپ جا کر ماحول کا شکار ہو جائیں گے، آپ یہ سوچیے کہ کس طریقے سے آپ اپنے وجود سے اگر ماحول کو تھوڑا بہت بھی، پورا کو اچھا کرنا بہت بڑی چیز ہے، لیکن اگر آپ کے وجود سے، آپ کے کہیں پر موجود ہونے سے اگر کسی ایک شخص کا اسلام کو لے کر نظریہ بدلتا ہے یا کوئی ایک شخص جو ہے وہ برائی سے رکتا ہے تو آپ کے لیے وہ چیز قیامت میں بھی اور اس دنیا میں بھی جو ہے زیادہ کارآمد ہوگی. تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ بھی جو ہے چیز ہمارے فرائض میں داخل ہے. تو یہ جو
چند چیزیں تھی وہ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا. اگر اس کے اندر میں آپ کو کوئی باقاعدہ اسٹرکچر نہیں دکھا ہوگا باتوں میں تو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں, کیونکہ میں پہلے ہی کہا کہ میں مقرر نہیں ہوں, لیکن کچھ چیزیں تھی جو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا تھا. امید ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کو لے کر سوچیں گے. جو چیزیں میں نے کہیں, اگین میں پھر سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کہنا آسان ہے, کرنا بہت زیادہ مشکل ہے, لیکن آپ کو وہ چیز, آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ کو لیپ آف فیتھ جو ہے وہ لینا پڑے گا. آپ کو جو ہے دنیا میں اترنا پڑے گا, آپ کو تعلیم کے میدان میں جو ہے ایکسل کرنا پڑے گا, اور اس کے اندر میں جو تمام چیلنجز ہیں, جو اسلاموفوبیا ہے, جو برائی کا ماحول ہے, آپ کو اس کو فیس کرنا ہوگا. اور اس کو فیس کرتے ہوئے آپ کو اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے, آپ کو اسلامی تعلیمات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو کام کرنا پڑے گا. اکبر الہ آبادی نے کہا ہے کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو, پارک میں جھولو. تم شوق سے کالج میں پڑھو, پارک میں جھولو. جائز ہے غباروں میں اڑو, چرخ کو چھو لو. مگر ایک سخن بندے عاجز کا رہے یاد, مگر ایک سخن بندے عاجز کا رہے یاد. اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو, اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. باقی دعواہم الحمدللہ رب العالمین.